السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور حدیث کے اندر کیا فرق ہے یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن حدیث اور سنت کے اندر کیا فرق ہے یہ اکثر لوگ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یا لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث اور سنت کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، حدیث اور سنت کے اندر فرق ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ حدیث کسے کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں، اور حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، اور ہمیں حدیث پر عمل کرنا ہے یا سنت پر عمل کرنا ہے۔ حدیث چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، چار چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بھی ارشاد فرمایا وہ سب کے سب حدیث ہیں۔ نمبر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بھی عمل کیا وہ سب کے سب حدیث ہے۔ نمبر تین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو برقرار رکھا، یعنی آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے کسی صحابی نے یا کسی مسلمان نے کوئی عمل کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دیکھا یا آپ کے علم میں آیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں فرمائی، اس کو برقرار رکھا، وہ بھی حدیث کے اندر شامل ہے، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر چار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی صفات ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں وہ سب کے سب حدیث کے اندر شامل ہیں۔ تو حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے جو عمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو برقرار رکھا، اور آپ کی جو ذاتی صفات ہیں، یہ چار چیزوں کا نام حدیث ہے۔ اور سنت اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو ہمیشہ کیا اور آپ کا آخری عمل بھی اسی پر رہا ہو، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت کا مفہوم خاص ہے اور حدیث کا مفہوم عام ہے۔ بعض چیزیں حدیث ہوتی ہیں مگر وہ سنت نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی اس عمل کو کسی مصلحت کی بنیاد پر یا کبھی تعلیم کی غرض پر یا کبھی کسی خاص عمل کی وجہ سے بطور جواز کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل کو کیا، بعد میں اس کا ترک کرنا آپ سے ثابت ہے، تو وہ حدیث تو رہیں گی لیکن سنت نہیں ہوں گی، اس کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ مسلمانوں کو ہمیشہ جو فالو کرنا ہے اور جس چیز پر عمل کرنا ہے وہ سنت پر عمل کرنا ہے۔ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوا کرتی۔ مثلاً صحیح روایت سے یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شروع میں، یہ حدیث ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتی تھی، کہ اگر کوئی شخص آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھا لیا، اس کی وضو ٹوٹ گئی۔ اب اگر نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے نئے سرے سے وضو بنانا پڑتا تھا، لیکن بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھاتے اور بغیر وضو کیے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کی حدیث ہے اور حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی اور قیامت تک رہیں گی، لیکن یہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پھر سے انسان کو وضو کرنا پڑے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے کہ پہلے نماز کے اندر بات کرنا جائز تھا، کہ آدمی نماز کے اندر آیا، سلام بھی کر لیا، نماز پڑھنے والا اس کو جواب بھی دے دیتا تھا۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی کہ پہلے رکعت اگر چھوٹ جاتی تھی تو اس کو پورا کرنے کا طریقہ الگ تھا۔ کوئی شخص مسجد کے اندر آیا، دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے، تو بغل والے سے وہ پوچھتا کہ کتنی رکعت ہوئی، وہ بتا دیتا کہ بھائی 2 رکعت چھوٹ گئی ہے آپ کی، تو 2 رکعت پہلے اپنی نماز کو الگ پڑھتا، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ آ کر کے شامل ہوتا اور امام کے سلام کے ساتھ وہ اپنی نماز سلام پھیر دیتا۔ بعد میں یہ طریقہ بدل گیا اور یہ حکم ہوا کہ نماز کی اگر رکعت چھوٹ جائے تو پہلے مت پڑھو، پہلے جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور سلام کے بعد تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ کتنی رکعتیں رہ گئی ہے، پھر بعد میں تم اپنی رکعت کو پوری کر لو۔ تو یہ اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، آپ کو حدیث کی کتاب میں ملیں گی کہ نماز کے اندر بات کرنا جائز ہے، اور رکعت چھوٹ جائے تو اس کو پورا کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی اس کو دلیل بنا کر کے نہیں کہہ سکتا، نماز کے اندر بات نہیں کر سکتا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بات کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بات کیا کرتے تھے، لیکن یہ شروع کی بات ہے، بعد میں یہ حدیث منسوخ ہو گئی اور اس کی جگہ ناسخ
روایت جو ہے آ گئی، اور مسلمانوں کو جو ہے ان حدیثوں پر عمل کرنا ہے جو سنت بھی ہو۔ صرف حدیث ہے کہ بطور غرض بطور کسی خاص غرض کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہو تو اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ جیسے تیسری مثال لے لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ کیا، اور یہ بطور جواز کے بھی، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں پر تشریف رکھتے تھے وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، ہر جگہ جو ہے گندگی پھیلی ہوئی تھی، تو یہ بطور جواز کی کہ کبھی انسان کے ساتھ ایسے حالات پیش آ جائیں، مثلاً جو ہے زخم ہے یا کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی اور پیشاب لگا ہوا ہے، تو کھڑے ہو کر کے بھی جو ہے پیشاب کر سکتا ہے۔ اس کو سنت نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لیے ہر ایک کو جو ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جو ہے سنت ہوگا۔ اگر اس کو سنت سمجھیں گے تو مرد کے لیے بھی یہ ہوگا اور عورت کے لیے بھی، کہ مرد بھی جو ہے کھڑا ہو کر پیشاب کرے اور عورتیں بھی جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ اس لیے حدیث ہے بطور جواز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، تو اس لیے کبھی کبھار اگر کھڑے ہو کر کے آدمی پیشاب کر لے تو کوئی گناہ والی بات نہیں، لیکن ہمیشہ کی عادت جو ہے نہیں بنانی چاہیے اور اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ چوتھی مثال یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے نمازی کو مسجد میں لے کر کے آئے اور اس کو گود میں اٹھا کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ جب سجدے میں جاتے تھے گود سے اتار کر کے رکھ دیتے، پھر سجدے سے کھڑے ہوتے تو اس کو جو ہے اٹھا کر کے رکھ لیتے۔ یہ بطور جواز کے لیے اور یہ مسئلہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا کہ اگر گھر میں کوئی شخص بچے کو رکھنے والا نہیں ہے، اکیلا آدمی ہے اور ایک بچہ ہے اور نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے، تو بطور جواز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ حدیثیں ہیں لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور آپ کا آخری عمل اس پر رہا ہو، اسی کو فالو کرنے کا حکم ہے اور اسی پر مسلمانوں کو چلنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ حدیث ہے یا سنت ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم کی غرض سے یا کسی اور مقصد کے تحت کیا تھا، تو صحابہ کا عمل جو ہے کسوٹی ہے جانچنے کا۔ اگر صحابہ نے اس عمل کو کیا ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ سنت ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے، اور اگر صحابہ نے ترک کر دیا ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعلیم کی یا بطور جواز کی یا کسی خاص مقصد کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل کرنا ثابت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے اور ہمیں جو ہے کس کے اوپر جو ہے فالو کرنا ہے۔ ہر حدیث جو ہے قابل عمل نہیں، ہمیشہ مسلمانوں کو جو چلنا ہے وہ سنت والے حدیث پر چلنا ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے۔